آ چکا ہوں تیرے در پر اب دعا کے واسطے، آ چکا ہوں تیرے در پر اب دعا کے واسطے، دستہ بستہ چشم گریا التجا کے واسطے، دستہ بستہ چشم گریا التجا کے واسطے، آیا خالی ہاتھ ہوں میں اے خداوند کریم، آیا خالی ہاتھ ہوں میں اے خداوند کریم، اے خداوند کریم، کر کرم مجھ پر تو شاہ انبیاء کے واسطے، کر کرم مجھ پر تو شاہ انبیاء کے واسطے، آ چکا ہوں تیرے در پر اب دعا کے واسطے۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج ہم سب لتوریائی سال کے دوران 13ویں عام اتوار کی عبادت میں شامل ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت ملوک کی دوسری کتاب میں سے لی گئی ہے، جس میں ہم سنیں گے کہ ایک دولت مند خاتون خدا کے نبی الیسا کی خدمت کرتی ہے، اور اس نیکی کے اجر میں خداوند خدا اسے فرزند نرینہ عطا کرتا ہے۔ دوسری تلاوت میں مقدس پولس رسول رومیوں کی کلیسیا کو تحریر کرتا ہے کہ جتنوں نے مسیح یسوع میں استفاق پایا وہ سب اس کے ساتھ نئی زندگی کا تجربہ کریں گے۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس متی میں خداوند یسوع مسیح اپنی شاگردیت کی شرائط اور تقاضے بیان کرتا ہے کہ جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ ہو لے وہ میرے لائق نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے بار بار صلیب کا ذکر کیا ہے، کیونکہ صلیب ہی ہماری پہچان، ہمارا ایمان اور ہماری شان ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آئیں اس پاک یوخرستی عبادت میں شرکت کرتے ہوئے خداوند خدا سے الہی فضل اور ایمان کی مضبوطی مانگیں کہ ہم اپنی روزمرہ کی صلیبیں اٹھا کر یسوع کے پیچھے چلیں، تاکہ اس کی شاگردیت اور پاک صلیب کی بدولت ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں۔ مسیح میرے جو آئیں ہم اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر ان پاک رسموں میں شامل ہو سکیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ تمہاری سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں۔ اور قادر مطلق خدا باپ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں، غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں لائے۔ آمین۔ اے خداوند رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ اے خداوند رحم کر۔ ہم دعا مانگیں۔ اے کریم خدا، تو چاہتا ہے کہ ہم فضل پا کر نور کے فرزند بنیں، عطا کر کہ خطا اور غلطی ہم پر غالب نہ آئے، بلکہ ہم ہمیشہ حق کی مہک سے نمایاں رہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا
اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ یہ مرد خدا ہے، اس کو یہاں آرام کرنے دیا کرو۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ملوک کی دوسری کتاب، اس کا 4 باب 8ویں سے 11ویں اور 14ویں سے 16ویں آیت تک۔ ایک روز ایسا ہوا کہ الیسا شونم کے پاس سے گزرا، اور وہاں ایک دولت مند عورت تھی جس نے اس کو ٹھہرا لیا کہ کھانا کھائے، اور جب وہ ادھر سے گزرتا تو اس کے ہاں کھانا کھانے جاتا۔ اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ آدمی جو اکثر ہمارے پاس سے گزرتا ہے مرد خدا ہے، اور وہ مقدس ہے، سو ہم اس کے لیے ایک چھوٹا بالا خانہ بنائیں اور اس میں چارپائی اور دسترخوان اور چوکی اور شمعدان رکھیں، تاکہ جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہاں ٹھہرا کرے۔ سو وہ ایک روز آیا اور بالا خانہ میں ٹھہرا اور وہیں سویا۔ ایک دن اس نے جہیزی سے پوچھا کہ میں اس عورت کے لیے کیا کروں؟ جہیزی بولا، اس کا کوئی بیٹا نہیں اور اس کا شوہر بوڑھا ہے۔ اس نے کہا، اس عورت کو بلا۔ تو اس نے اس کو بلایا اور وہ دروازے پر کھڑی ہوئی۔ تو اس نے کہا، یقیناً اگلے سال اسی وقت کے قریب تو ایک بیٹا گود میں لے گی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 88۔ جماعتی جواب، اے خداوند تیری رحمتوں کا گیت میں ابد تک گاتا رہوں گا۔ میں پشت در پشت اپنے منہ سے تیری وفا بیان کرتا رہوں گا، کیونکہ تو نے کہا ہے کہ رحمت ابد تک قائم ہے۔ تو نے آسمان پر اپنی وفا کو مستحکم کیا ہے۔ جماعتی جواب، اے خداوند تیری رحمتوں کا گیت میں ابد تک گاتا رہوں گا۔ مبارک ہے وہ امت جو خوشی کی للکار سے واقف ہے۔ اے خداوند جو تیرے چہرے کے نور میں چلتے پھرتے ہیں، جو تیرے نام کے سبب سے دن بھر خوشی کرتے ہیں، جو تیری صداقت کی سرفرازی پاتے ہیں۔ جماعتی جواب، اے خداوند تیری رحمتوں کا گیت میں ابد تک گاتا رہوں گا، کیونکہ اے خداوند تو ان کی قوت کا فخر ہے، اور تیرے کرم سے ہمارا سینگ بلند ہوتا ہے۔ کیونکہ خداوند ہماری سپر ہے، اور اسرائیل کا قدوس ہمارا بادشاہ ہے۔ جماعتی جواب، اے خداوند تیری رحمتوں کا گیت میں ابد تک گاتا رہوں گا۔ جب ہم نے استباق پایا تو ہم مسیح کے ساتھ دفن ہو گئے، تاکہ ہم بھی نئی زندگی گزاریں۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط رومیو کے نام، اس کا 6 باب 3 سے 4، پھر 8ویں سے 11ویں آیت تک۔ اے بھائیو، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم میں سے جتنوں نے مسیح یسوع میں استباق پایا تو موت میں استباق پایا؟ ہم موت میں استباق پا کر اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جیسے مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے زندہ کیا گیا، ویسے ہی ہم بھی نئی زندگی میں قدم ماریں۔ پس اگر ہم مسیح کے ساتھ مر گئے ہیں تو ہمیں یقین ہے
کہ ہم مسیح کے ساتھ زندہ بھی رہیں گے، یہ جانتے ہوئے کہ مسیح مردوں میں سے زندہ کیا جا کر پھر مرنے کا نہیں اور نہ پھر موت کے زیر اختیار ہی ہونے کا ہے، کیونکہ اس کا مرنا قطعاً گناہ کی نسبت مرنا تھا، مگر اس کا جینا خدا کی نسبت جینا ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کی نسبت مردہ مگر خدا کی نسبت مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ ہالیلویا 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 ہالیلویا۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے انجیل جلیل بمطابق مقدس متی، اس کے 10ویں باب میں سے۔ ایک دن یسوع نے اپنے 12 رسولوں کو یہ ہدایت کی، جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ ہو لے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، لیکن جو میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا۔ جو کوئی نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، اور جو راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا، اور جو شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح مرزو، آج ہم پاک مقدسیہ کے ساتھ مل کر 13ویں عام اتوار کی عبادت میں شامل ہیں، اور ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جو اپنے پیارے بیٹے کی معرفت ہم سب کو زندگی دیتا ہے اور کثرت کی زندگی عطا کرتا ہے، اور اپنے پیارے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہم سب کو قبول کرتا ہے، معاف کرتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سنتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو، جس طرح پچھلے اتوار ہم نے سنا کہ مختلف ہدایات میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ ڈرو مت، کیونکہ جب خدا پر کامل ایمان اور بھروسہ رکھتے ہو، آسمانی باپ کی شفقت تلے ہو، تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آج انہی شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح خدا کی محبت، خدا کے رحم اور خدا کے فضل کو ان پر عیاں کرتا ہے، اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب تک ہم حقیقی طور پر خداوند یسوع مسیح کو، باپ کے بھیجے ہوئے کو سمجھ کر، اس کے کلام پر عمل کر کے، اس پر ایمان رکھ کر اس کے پیچھے نہیں چلتے۔
اگر ہم اس کے پیچھے نہیں چلتے، اس کی شاگردیت میں نہیں آتے، تو ہم خدا کی لازوال محبت کا تجربہ نہیں کر پاتے، شاید آدھا تجربہ کر پاتے ہیں۔ مسیح میرے جو آج خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ جو اپنی صلیب نہیں اٹھاتا اور میرے پیچھے نہیں آتا وہ میرے لائق نہیں ہے۔ جو مجھ سے زیادہ اپنے ماں باپ کو، اپنے بیٹی بیٹے کو، اپنی دولت کو، اپنی عزت کو، اپنی شہرت کو جو پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے۔ اور جو جس انداز سے دوسرے کی خدمت کرتا ہے اسی انداز سے اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اگر وہ انسانی سوچ کے ساتھ چلتا ہے تو انسانی چیزیں، دھوکہ، دروغگوئی، لالچ، فریب، یہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں آئیں گی۔ اگر وہ خدا کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، کلام کے مطابق چلتا ہے، اس کی زندگی کا نظریہ، اس کی زندگی کا پرسپیکٹیو خدا کے کلام کے مطابق ہوتا ہے تو وہ اس کا اجر پاتا ہے۔ جو راست باز کو قبول کرے گا راست باز سمجھ کے، وہ راست باز کا اجر پائے گا۔ اور جو شاگرد کے نام سے چھوٹے کسی کو بھی اس کی خدمت کرتا ہے، ٹھنڈا پانی پلاتا ہے، وہ اپنا اجر ہرگز نہیں کھوئے گا۔ ہر کوئی اپنے عمل کا اجر پائے گا۔ آج جب ہم خداوند یسوع مسیح کی شاگردیت کے حوالے سے سنتے ہیں تو مسیح میں میرے عزیزو، یسوع کے شاگرد بننا آسان کام نہیں ہے۔ بہت سارے پریچرز ہم خدا کی محبت کی آدھی تصویر لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ خدا معاف کرنے والا خدا ہے، خدا قبول کرنے والا خدا ہے، خدا زندگی دینے والا خدا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن خدا کی محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، محبت ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے۔ اگر خدا نے مجھے پیار کیا ہے تو میں نے بھی خدا کو پیار کرنا ہے۔ اگر خدا رحم دل ہے تو کیا میں رحم دل ہوں؟ اگر خدا پیار کرنے والا ہے تو کیا میں پیار کرنے والا ہوں؟ خدا معاف کرنے والا خدا ہے، کیا میں معاف کرنے والا ہوں؟ کیا خدا دوسروں کی مدد کرنے والا خدا ہے، کیا میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں؟ پھر جا کر سچی محبت یسوع سے، خدا سے ہماری ہوتی ہے اور ظاہر ہوتی ہے کہ یہ محبت سچی ہے۔ آج یسوع یہی کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ یسوع کے پیچھے جا رہے ہیں، اس کی باتوں کو، اس کے کلام کو سن کر اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ جب یسوع اپنے مرنے کی بات کرتا ہے، صلیبی راستے کی بات کرتا ہے، تو بہت سارے لوگ چھوڑ کر اسے چلے جاتے ہیں۔ ہم یوحنا کی انجیل میں سنتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے روٹیوں کو معجزہ کیا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، وہ بیابان میں چلا گیا، اجاڑ میں چلا گیا، لوگ اس کے پیچھے وہاں تک پہنچ گئے، اور خداوند یسوع مسیح نے ان کو مڑ کر کہا کہ تم میرے پیچھے اس لیے آئے کیونکہ تم نے روٹیاں کھائی ہیں۔ یو آر آفٹر دا بریڈ، جو روز ہم کھاتے ہیں، جو انسانی پیٹ کی بھوک کو صرف ختم کرتی ہے۔ لیکن میں تمہیں وہ روٹی دوں گا جو آسمان سے اترتی ہے، وہ میرا بدن ہے۔ بہت سارے اس کے اپنے شاگرد اور اس کے فالوور جو ہیں، یسوع کی یہ بات سن کر حیران ہو گئے کہ ہم اس کا بدن کیسے کھا سکتے ہیں، اس کا کلام بڑا سخت ہے۔ اور اسی وقت یسوع کو چھوڑ کر وہ چلے گئے۔ اور یسوع پھر شمعون یوحنا اپنے دوسرے شاگردوں کو کہتا ہے، کیا تم بھی جانا چاہتے ہو؟ شمعون پطرس کیا کہتا ہے؟ اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہے۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی شاگردیت ہے کہ میں خدا سے ڈیمانڈ کرتا ہوں لیکن اپنا حصہ نہیں ڈالتا۔ یہ میرا ایمان کیسا ایمان ہے؟ میں ہر وقت یسوع کا نام پکارتا ہوں، خدا کا نام پکارتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں۔ جب وہ کہتا ہے ڈو یو لو می،
پھر ہم کہتے ہیں خداوند اب بڑا اوکھا کام ہے, ہاؤ کین آئی لو یو. پھر ہمیں سمجھ نہیں لگتی میں کیسے خدا کو پیار کروں, میں کس طرح سے خدا کے پیچھے چلوں, میں کیسے خدا کے پیچھے چل سکتا ہوں. ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. لیکن جو محبتیں سچی ہوتی ہیں ان میں اتنی بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. خدا نے ہم سے پیار کیا ہے, کیا ہم نے خدا سے پیار کیا ہے؟ اور خداوند یسوع مسیح جس شاگردیت کی بات کرتے ہیں وہ خدا کی محبت کو ہے, خدا کی محبت کو فالو کرنا. جو اپنی صلیب نہیں اٹھا سکتا وہ میرے لائق نہیں ہے. If you are called Christians اور آپ صلیب اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے, forget about it کہ میں کرسچن اپنے آپ کو کہلاؤں. کرسچن وہ ہے جو یسوع کے نقش قدم پر چلتا ہے, جو کلوریوں کا تعین کرتا ہے, جو کلوریوں کی تلاش کرتا ہے, اپنے کندھے پہ صلیب رکھتا ہے. اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے. The cost of discipleship. The cost of discipleship. بڑی مزے کی کتاب ہے, اگر آپ بھی پڑھیں تو نیٹ پہ یہ موجود ہے. ڈیٹرک بن ہوفر پروٹسٹنٹ لوتھرن تھیولوجین ہے, اور 1931 میں جب نازیسزم چلا اور اپنے عروج پہ تھا, ہٹلر اپنی طاقت سے دنیا کو جیتنا چاہ رہا تھا, اسی جرمنی میں یہ پاسٹر, یہ تھیولوجین کیا آواز اٹھاتا ہے کہ طاقت سے دنیا کو نہیں جیت سکتے, خدا کی محبت سے جیت سکتے ہیں. لیکن یہ محبت قیمت مانگتی ہے. ہمت والے اس کے پیچھے چلتے ہیں, ہمت والے اس کے پیچھے چلتے ہیں. اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں, بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں, دنیا کی خواہشوں کو, جسمانی خواہشوں کو, سب کچھ کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا, میں تیرے پیچھے آؤں گا. اور یسوع کی طرح صلیب اٹھا کر یسوع کے پیچھے ہو لینا. ڈسائپلشپ نیڈز دا کاسٹ. اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے. اور جو اس شاگردیت کی قیمت نہیں چکا سکتا, یسوع کہتا وہ میرے لائق نہیں ہے, وہ خدا کی محبت کے بھی لائق نہیں ہے. ہمیں مسیحی کردار ادا کرنا ہے, یسوع کے پیچھے چلنا ہے. خدا کی محبت کو ہم نے اپنے دلوں میں لا کر خدا کی محبت کو ہم نے اسے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہے, خود انکاری کرنی ہے, مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا ہے. اور خدا کی محبت کا جواب ویسی ہی محبت سے دیں. خدا ہے, وہ ہماری کسی چیز کا ہم سے خواہش مند نہیں, سوائے اس کے کہ ہم زندگی پائیں, بلکہ کثرت کی زندگی پائیں. کوئی ہم نہ ہوتے تو خدا نے پھر بھی ہونا تھا, اور وہ تھا. اور مقدس تھامس اکوائنس اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خدا ویسے بھی انسان کو بچا سکتا تھا, لیکن اس نے صلیبی راستہ چنا مجھے اور آپ سب کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہوتی ہے محبت, اور محبت کو نبھانے کے لیے قیمت چکانی پڑتی ہے. اور اس نے قیمت کیسے چکائی؟ جب وہ صلیب پر آخری سانس لے رہا تھا اور اس نے کہا تلستائے, اے باپ پورا ہوا, میں نے وہ قرض جو ہے وہ اتار دیا ہے, میں نے قیمت چکا دی ہے نسل انسانیت کی نجات کی, میں نے وہ قیمت چکا دی ہے. جو محبت تو نے کی, انسان وہ محبت کا جواب نہیں دے پایا. دیکھ تیرا بیٹا آج اس محبت کو مکمل کرتا ہے, اور وہ قیمت چکاتا ہے اور کہتا ہے تمام ہوا. مسیح میرے عزیزو, کرسچینٹی ایزی مذہب نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے کرسچینٹی کو ون سائیڈڈ کرسچینٹی بنا کے رکھا ہے. خدا مہربان ہے, اس میں کوئی شک نہیں,
وہ ہم گناہگاروں کو معاف کرتا ہے, ہماری غلطیوں اور خطاؤں سے چشم پوشی کرتا ہے. لیکن مکمل کرسچینٹی تب ہوتی ہے جب بینگ اے کرسچن میں کچھ اپنی زندگی سے دوسروں کو دیتا ہوں, دوسروں کے لیے قربان کرتا ہوں, دوسروں کے لیے میں تکلیفیں برداشت کرتا ہوں, دوسروں کو زندگی دینے کے لیے میں خود مصیبتوں پریشانیوں سے گزرتا ہوں, خود مصیبتوں میں سے گزر کر دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہوں. آج کی دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, روڈ پہ جاتے ہوئے کسی کی گاڑی گزری, آگے پتھر کر دیا. ہم اپنے گھروں کے سامنے اپنے گٹر کھول کے رکھتے ہیں کہ جنہیں بچنا ہوئے گا آپ ہی بچ جائے گا. ہم دوسروں کی آسانیاں پیدا کرنے کے بجائے دوسروں کے لیے اتنی مشکلات پیدا کرتے ہیں. دوسروں کی زندگی آسان کرنے کی بجائے ہم ان کے لیے پرابلمز کریٹ کرتے ہیں. کوئی بندہ ترقی کر رہا ہے, ہم اس کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں. مسیح میری جب ہم دوسروں کے لیے ایسا سوچتے ہیں اور خدا کی حضوری میں آ کے اس کا رحم اور اس کا فضل اور اس سے معافی مانگتے ہیں اور اس سے نعمتیں مانگتے ہیں, تو کیا فیل نہیں کبھی ہوا کہ یار میں نے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے, اور میں اپنے خدا جس کے سامنے میں بالکل ہی ننگا ہوں, وہ سب کچھ جانتا ہے, میرے گودے گودے کو جانتا ہے, میری سوچوں کو جانتا ہے, میں سب کچھ بھول کے اس سے رحم چاہتا ہوں, لیکن میں نے کسی کے اوپر رحم نہیں کیا. مسیح مریضو, یسوع کی شاگردیت میں آنا یسوع کی طرح بننا ہے. کندھوں پہ صلیبیں, کلوریوں کے راستے, کوڑوں کی مار, ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھونکے جانے, مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے دینا, یہ تب ہی ہوگا جب ہم اپنی خود انکاری کریں گے. اور مقدس مرکز کے مطابق خدا یسوع مسیح شاگردیت کے تقاضے کیا کہتے ہیں؟ جو کوئی میرا پیرو بننا چاہے خود انکاری کرے, اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے آئے. خود انکاری کرنا, اپنی صلیب اٹھانا, یسوع کی طرح دوسروں کے لیے دکھ اٹھانا اور میرے پیچھے آنا, کسی اور کے پیچھے نہیں. بعض کا ہم کہانی یسوع کی سناتے ہیں اور فالوورز اپنے بناتے ہیں. اس کے برخلاف بات کر دی, اس چرچ کے برخلاف, اس مذہب کے بعد, اس آدمی کے برخلاف بات کر دی, اس کے عقیدے کے برخلاف باتیں کر کے ہم لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں کہ دیکھیں کوئی نہیں بول سکتا, میں بولنا ہوں. ہم خدا کی محبت کا آدھا رخ دکھا رہے ہیں. خدا کی محبت میں ہر کوئی خدا ہر ایک کو قبول کرتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ محبت کا عمل ہونی چاہیے. اگر اس نے ہم سے محبت رکھی ہے تو ہم نے بھی کرنی ہے, ورنہ یک طرفہ محبت نہیں کہلاتی. جس طرح اس نے ہمیں پیار کیا ہے اسی طرح ہم نے بھی اس کو پیار کرنا ہے. اور رشتے تب ہی ہوتے ہیں جب کوئی ہمیں پیار کرتا ہے اور ہم بھی اس کو پیار کرتے ہیں. بعض کو کوئی ہمیں پیار کرے نہ کرے, ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں پھر بھی دوسروں کو پیار کرنا ہے, دوسروں کی خدمت کرنی ہے, دوسروں کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں. مسیح مریضو, جتنے بھی کاہن, سسٹرز, برادرز, جتنے بھی لوگ اپنی زندگی خدا کے راہ پر گزارتے ہیں, وہ مکمل اس لیے وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے سپرد کرتے ہیں تاکہ ان کی محبت میں اور خدا کی محبت میں کوئی چیز نہ آئے, کوئی دیوار نہ آئے. ہر ایک مسیحی کے لیے آج کا یہ پیغام ہے کہ وہ محبت نہیں ہے. جو سچی محبت کرتے اپنی محبت میں کوئی دیوار نہیں آنے دیتے, کوئی رکاوٹ نہیں آنے دیتے. اگر خدا نے اپنی محبت میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دی تو آج ہم نے بھی اپنی محبت میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دینی. ہم نے بھی اس کی محبت کا جواب ویسی ہی محبت کر کے اس کو دینا ہے.
اور یسوع کی شاگردیت کے بغیر ہم خدا کو خدا کی محبت کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ تو مجھے کھلاتا جا اور میں کھاتا جاؤں، تو مجھے دیتا جا اور میں حاصل کرتا جاؤں، میں پاتا جاؤں سب کچھ۔ جب وہ کہے تو میرے لیے کر، تو ہم کہے اے خداوند میرے کو اتنی قوت نہیں ہے، میں نہ قابل ہے اور ہم اپنی انکاری کو، اپنے انکار کو عاجزی کے ریپر میں ریپ کر دیتے ہیں کہ میں بڑا عاجز ہاں، کہ نہ گرجے نہیں آندے یا دعا نہیں کر دے، وہ نہیں جی یہی گناہ گار ہاں جی، یہی کی دعا کرنی، وہ معاف کر دینا، نہ بھی جاواں گے گرجے، نہ بھی پاشکت لواں گے، انہیں معاف کر دینا۔ اگر وہ اپنے بیٹے کو نہ بھیجتا تو ہم نے بھی نجات حاصل نہیں کرنی تھی۔ مسیح میرے جو آئے، لیٹس بی دا پریکٹیکل کرسچنز، ریئل کرسچنز۔ ریئل کرسچن وہی ہے جس کے کندھے پہ صلیب ہے اور خود انکاری کر کے وہ یسوع کے پیچھے جاتا ہے، نہ کہ دنیا کی فالوئنگ کے پیچھے جاتا ہے کہ دنیا مجھے کیا کہتی ہے۔ ہم نے یسوع کے انجیل سنانی ہے، تفرقے، لڑائیاں جھگڑے، ایک دوسرے سے دوریاں جو ہیں دنیا میں، ان کو ختم کرنا ہے۔ انجیل جوڑتی ہے، انجیل سیپریٹ نہیں کرتی، الزام تراشی نہیں کرتی کہ میرا خدا سچا، تیرا خدا سچا نہیں ہے، آپ کی رسمیں سچی ہیں، ہماری سچی نہیں ہیں، آپ جس طرح دعا کرتے ہیں وہ غلط ہے، ہم جیسے دعا کرتے ہیں وہ سچے ہیں، وہ صحیح ہے۔ آئیں، لیٹ اس بی دا کرسچن، انجیلی پیغام دیں، اور انجیل جوڑتی ہے، متحد کرتی ہے، اور ہمیں خدا کی حضوری میں، یسوع کے بدن میں ایک کرتی ہے۔ آئیں، ان تمام چیزوں سے، بدعتوں سے کنارہ کشی اختیار کریں جو ہمیں ایک دوسرے کی محبت سے جدا کرتی ہیں، کیونکہ انجیلی پیغام محبت کا پیغام ہے، قبولیت کا پیغام ہے۔ ہم گناہ کی حالت میں ہی تھے تو اس نے ہمیں قبول کیا، اور ہم ایک دوسرے کے گناہ کو دیکھ کر قبول نہیں کرتے۔ آئیں، اگر خدا ہمیں معاف کرتا ہے، قبول کرتا ہے، پیار کرتا ہے، مل کر اس کی شاگردیت میں بڑھے، اپنی خود انکاری کریں، صلیب اٹھائیں اور اس کے پیچھے چلیں، کیونکہ سچا مسیح وہ ہے جو یسوع کے لیے تکلیفیں برداشت کرتا ہے، یسوع کی انجیل کے لیے تکلیفیں برداشت کرتا ہے، یسوع کے کلام اور اصولوں اور تعلیمات کے لیے تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اس کے حکموں کی پابندی کے لیے تکلیفیں اور دکھ اور مصیبتیں برداشت کرتا ہے۔ ویسا مسیحی بنے، نہ کہ وہ مسیحی بنے جو صرف بولتے ہیں اور بولتے جاتے ہیں اور خدا کا کلام کہیں دور رہ جاتا ہے۔ کہ خدا باپ ہمیں سچا مسیح بننے کی ہمت، طاقت اور اپنا فضل عطا کرے، آمین۔ ہم سب مل کر اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ رسولوں کا عقیدہ، میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینتوس پلاتوس کے عہد میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا قادر مطلق باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کیتھولک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ ہم اپنی دعائیں، التجائیں اور مناجاتیں خداوند کی حضوری میں پیش کریں۔ اے قادر مطلق ازلی خداوند خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے پیارے بیٹے کے لیے جس نے تیری محبت اپنی عظیم قربانی میں ظاہر کر دی، کہ تو نے اپنے پیارے بیٹے کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اے خداوند، بخش دے کہ تیری کلیسیا، تیرے لوگ
جو تیرا کلام سنتے ہیں وہ اسی کلام سے قوت پائیں، انجیلی قدریں اپنائیں، پیار محبت اور صلح اور سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے مسیحی بلاہٹ کے ساتھ پوری دنیا کو امن اور پیار کا گہوارہ بنائیں۔ عزیز اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں پاپا اعظم کے لیے، تمام کارڈینلز بشپس کے لیے، کاہنوں راہبوں اور راہبات کے لیے، تمام مبشران انجیل، کلیسیا کے خادموں اور اپنے خاندانوں کے لیے دعا کریں کہ رحیم آسمانی باپ اپنی کلیسیا کو ایمان کی مضبوطی اور محبت کی بھرپوری عطا کر دے، تاکہ وہ خود انکاری کرتے ہوئے، اپنی صلیب اٹھاتے ہوئے، ان تمام ذمہ داریوں کو اٹھاتے ہوئے جو آسمانی باپ تو نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے کلیسیا کو سونپی ہیں، یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تیری محبت کو دنیا میں عام کریں، پیار محبت صلح اور سلامتی کا پرچار کریں، اور اسی طرح تیری کلیسیا اس دنیا میں تیری بادشاہت کو قائم کرتی رہے۔ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں تمام بیماروں کے لیے جو گھروں میں ہیں یا ہاسپٹلز میں ہیں، اور خصوصی طور پر جن بہن بھائیوں نے ہمیں خصوصی طور پر دعا کرنے کو کہا ہے کہ زندہ آسمانی باپ تو رحم برا خدا ہے، تو شفا دینے والا خدا ہے، اپنے دستے قادر کو تمام بیماروں پر بڑھا اور ان کو مکمل تندرستی عطا کر، تاکہ وہ صحت یاب ہو کر تیرے نام کو جلال دینے والے بن سکے۔ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ہم دعا کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے کہ خداوند ہم سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے، ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم آج کے کلام کے مطابق اپنی صلیب اٹھائیں اور یسوع کے پیچھے چلیں، اور زندگی کے تمام نشیب و فراز میں خداوند کی وفاداری کر سکیں۔ عزیز و دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ہم آج دعا بھی کرتے ہیں ریورنڈ فادر فرانسس صابر کے لیے، ان کے کہنانہ سالگرہ کے لیے، اور ان کے ساتھ باقی ان تمام فادر صاحبان کے لیے جو ان کے ساتھ کہانت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ خداوند انہیں اور زیادہ برکت دے، اپنی کہانت میں اور زیادہ وفاداری بخشے، تاکہ وہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں۔ عزیز و دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ہم ان تمام فادر صاحبان کی صحت، تندرستی اور سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں جو اپنی کہانت کی سالگرہ مناتے ہیں، کہ مہربان خدا انہیں عمر کی درازی عطا کرے، ہمیشہ اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے، صحت و تندرستی بخشے، خداوند کے پاکستان میں اور بھی زیادہ لگن اور محنت کے ساتھ خداوند کی بادشاہت کو قائم کرنے کا فضل دے۔ عزیز و دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اپنی پاسٹر ٹیم کے لیے، تمام منا صاحبان کے لیے، اور کیپچن یوتھ کے تمام نوجوانوں کے لیے جو اس عبادت کو نشر کرنے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، کہ رحیم آسمانی باپ تو ہماری تمام پاسٹر ٹیم کو برکت دے، نوجوانوں کو برکت دے جو تیرے گھر میں خدمت کرتے ہیں، تاکہ زندہ آسمانی باپ جن کے وسیلے سے بہت سارے لوگ ہم اس عبادت میں شامل ہوتے ہیں، بخش دے کہ وہ کثرت سے تیرا رحم اور تیرا فضل اور برکتیں اور نعمتیں حاصل کریں، اور اس خدمت کو اور احسن طریقے سے نبھاتے رہیں۔ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں تمام دنیا میں کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے، کہ رحیم آسمانی باپ تو رحم کا خدا ہے، اس مہلک وبا اور بیماری سے نسل انسانیت کو رہائی عطا کر۔ دیکھ تیرے بیٹے اور بیٹیاں آج تیری طرف نگاہ کر کے تجھ سے التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ وہ تیرے رحم اور تیرے فضل کو حاصل کرتے ہوئے اس بیماری سے، اس وبا سے رہائی پائیں، اور تیرے نام کو جلال دینے والے بن سکے۔ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو ان حالات کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں،
ذہنی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، کہ رحیم آسمانی باپ وہ تیرے پاک روح کی مموری حاصل کریں، اور زندہ آسمانی باپ تجھ میں قوت پا کر تمام ڈپریشن سے، تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کریں۔ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں تمام مرحوم ایمانداروں کے لیے، اور خصوصی طور پر ان تمام لوگوں کے لیے جن کو ہم جانتے ہیں کہ زندہ آسمانی باپ تو رحم کا خدا ہے، تو تمام مرحوم ایمانداروں کو تمام بشری غلطیوں اور خطاؤں سے رہائی عطا کر اور باپ ابراہیم کی گود میں جگہ عطا فرما۔ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے قادر مطلق ازلی خداوند خدا، دیکھ تیری کلیسیا بڑی محبت اور استقلال کے ساتھ اسے التجا کرتی ہے، اور اپنی التجائیں، دعائیں، منتیں تیرے قدموں میں رکھتی ہیں۔ اے آسمانی باپ تو ان سب دعاؤں کو، التجاؤں کو سن اور قبول کر، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ تینوں نظراں چڑھاواں میں، پیار اپنا وخاواں میں، تینوں نظراں چڑھاواں میں، پیار اپنا وخاواں میں، مینوں بخشیا جو کچھ تو او دے وچوں لے آواں میں، مینوں بخشیا جو کچھ تو او دے وچوں لے آواں میں، او دے وچوں لے آواں میں، تینوں نظراں چڑھاواں میں، پیار اپنا وخاواں میں، تینوں نظراں چڑھاواں میں، پیار اپنا وخاواں میں، دھرتی دے پہلے پھل تیرے در تے لے آواں میں، دھرتی دے پہلے پھل تیرے در تے لے آواں میں، تیرے در تے لے آواں میں، تینوں نظراں چڑھاواں میں، پیار اپنا وخاواں میں، تینوں نظراں چڑھاواں میں، پیار اپنا وخاواں میں۔ اور جو دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کی حضوری میں مقبول ٹھہرے۔ خداوند اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنے نام کی بڑائی کے لیے اور ہماری بلکہ اپنی ساری کلیسیا کے فائدہ کے لیے منظور فرمائے۔ ہم دعا مانگے۔ اے مہربان خدا، تو اپنے پاک ساکرامنٹوں کے ذریعے مؤثر طور پر کام کرتا ہے، عنایت کر کہ ہماری خدمت گزاری اور عبادت تیری پاک نعمتوں کے مطابق ہوں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم خداوند کی طرف دھیان لگائیں، ہم دھیان لگاتے ہیں، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واجب اور درست ہے۔ یہ واقعی واجب و نہایت مناسب ہے اے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلہ سے تیرا شکر ادا کریں۔ وہ تیرا کلمہ ہے، اسی کلمہ کے ذریعے تو نے سب کچھ بنایا، تو نے اسے بھیجا کہ میں چھڑائے اور بچائے۔ وہ روح القدس کی قدرت سے انسان بنا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، اس نے تیری مرضی پوری کر کے دکھ سہتے وقت اپنے ہاتھ پھیلائے تاکہ موت کو تباہ کرے اور قیامت کو ظہور میں لائے۔ اس لیے ہم تمام فرشتوں اور مقدسوں کے ساتھ مل کر
लगातार तेरी हमदो तौसीफ करते हैं। कदूस 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 खुदा लश्करों का खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। आलम बाला पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझ ही से आती है। हमारी दुआएं कबूल फरमा, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावन यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाना के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। पास है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद फरमा और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, बिशप सेबेस्टियन और अपने तमाम काहिनों और खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, तू उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए तुझ में अब्दी नींद सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, वली यूसुफ, मुबारक रसूलों और शहीदों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलिक खुदा बाप को रूहुल कुद्दस की वहदानियत में कामल इज़्ज़त और ताज़ीम शियां हैं, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए पूरे भरोसे और इत्तेकाद के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते में सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श ताकि तेरी शफकत की तौफीक से हम अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल
हमेशा तेरा ही है, आमीन। اے خداوند یسوع مسیح تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح زندہ، خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت کر۔ اور یہ ہے خدا کا برہ خداوند یسوع مسیح جو ساری دنیا کے گناہوں اور بوجھوں کو اٹھا لے جاتا ہے، اور مبارک ہیں ہم سب جو اسی برہ کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میرے ہاں آئے، لیکن صرف تو کہہ دے تو میری روح شفا پائے گی۔ مسیح کا بدن اور خون پا شکل لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ آمین۔ ہم دعا مانگیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، بخش دے کہ جو الہی قربانی ہم نے نظر کی ہے
اور جس میں ہم نے شرکت کی ہے وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دلائے، تاکہ ہم پائیدار محبت رکھ کر تجھ سے ملتے رہیں اور نہ سڑنے والا پھل حاصل کریں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو اور اب تک قائم رہے۔ آمین۔ عبادت ہو چکی، سلامتی اور خوشی سے رخصت ہوں۔ خدا کا شکر ہو۔